بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 9۔ حسن فیروز غائب تھا۔ اس کی مصروفیات کے بارے میں مجھے علم تھا کہ کوئی خاص نہیں ہے، بس طبیعت میں لاابالی پن تھا۔ اپنے لیے کوئی نہ کوئی مشغلہ تلاش کر لیا کرتا تھا۔ اس رات بھی وہ واپس آ گیا اور اس کے بعد رات کا کھانا ہم تینوں نے ساتھ ساتھ ہی کھایا تھا۔ کھانے کے بعد وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ کرنل ہمایون اپنی مصروفیات میں لگ گئے تھے۔ میرے کمرے میں میری مسحری پر لیٹنے کے بعد اس نے کہا، ایک بات بتاؤ دوست، ماں تو یاد نہیں آتی؟ نہیں، یاد تو خیر ذہن سے بھی کبھی نکالی نہیں جا سکتی، لیکن مرد کا کام یہی ہوتا ہے کہ تلاش رزق کے لیے نکل پڑے۔ یاد سے زیادہ اس کے ذہن پر وہ ذمہ داری سوار ہوتی ہے جو ماں اور بہن بھائیوں کے لیے ہوتی ہے۔ بس اتنی سی یاد آتی ہے کہ وہ مجھے یاد کرتی ہوگی۔ اس پر اس نے کہا، دیکھو تمہارا دل جب چاہا کرے وہاں چلے جایا کرو، خیر خان بھی تمہاری خیر چاہتا ہے۔ وہاں وہ حاجی سراج والی بات ذرا گڑبڑ تھی، کیونکہ بہرحال میں نے قبیلوں کی دشمنیوں کے بارے میں سنا ہے۔ یار حاجی سراج نے تو بلا وجہ دشمنی نکال لی ہے، ورنہ بات اتنی پرانی ہے اور غیر یقینی ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ویسے ایک بات پوچھوں تم سے؟ ہاں ضرور، حسن فیروز نے جواب دیا۔ حسن، تم نے اپنی دوستی کی بنیاد پر مجھے یہاں تک پہنچایا، لیکن تم سے زیادہ مجھے دادا جان کے پاس رہنا پڑتا ہے۔ تمہیں اس میں کوئی اعتراض تو نہیں؟ تمہیں ہے؟ حسن فیروز نے پوچھا۔ نہیں، میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ بات اصل یہ ہے کہ میرے پاس بہت سے پیسے فالتو پڑے ہوئے ہیں جو میرا حصہ ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے ان کی ضرورت پیش آئے گی کہ نہیں۔ ویسے میری فطرت جو بن چکی ہے اس کے تحت شاید میری زندگی سے سنجیدگی تو رخصت ہو چکی ہے، لیکن دادا جان نے تمہیں اپنے کام کا آدمی سمجھ کر اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے۔ میں تمہیں کام کا آدمی ہی دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی صحبت میں تمہیں بگاڑنا نہیں چاہتا۔ میں تو ایک بگڑا ہوا انسان ہوں، بس میں نے اس لیے تمہیں دادا جان کے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ اگر تم دادا جان کے معاملات سے بور ہوئے تو اللہ کے فضل سے میرے پاس بہت کچھ ہے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اصل میں میرا بچپن ہی بگڑ چکا ہے۔ میں خود بھی اپنے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر میں کوشش بھی کروں تو کام کا آدمی نہیں بن سکتا۔ ایسی احمقانہ کوششوں سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا سوائے اپنے اور دوسروں کے وقت کی بربادی کے۔ لیکن بہرحال تمہارا اپنا ایک مقام ہے اور تمہیں زندگی میں بہت آگے بڑھنا ہے، اس لیے میں تمہارے راستے میں نہیں آتا۔ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ تمہاری قربت نے میرا دل سنبھال لیا ہے۔ تمہاری محبت اور دوستی کو میں بڑا قیمتی سمجھتا ہوں۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ میں سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا عجیب و غریب شخصیت تھی، کس قدر ایثار پسند تھا وہ۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کمال کی بات تھی۔ پھر کافی دیر تک مجھ سے گفتگو کرنے کے بعد جب وہ آرام کرنے کے لیے چلا گیا تو میں نے دل میں سوچا کہ وہ تو میرے لیے ایثار کا پہاڑ بن چکا ہے، کیا میں صرف اس پہاڑ پر بیٹھا ہوا پاؤں ہلاتا رہوں؟ میرے اوپر بھی تو کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں۔ کرنل جہانگیر نے اس کی ماں کی موت کے بعد اسے اس کا بچپن چھین لیا اور اپنی خواہش، اپنی خوشی پوری کرنے کے لیے ایک ایسی عورت کو اس پر مسلط کر دیا جو اس کے لیے ذہنی کرب کا باعث بنی۔ خود کرنل کی فطرت کا اندازہ مجھے اس بات سے ہو گیا تھا کہ جو مجھے دیکھ کر وہ حیرت سے کہہ رہا تھا، تم حسن تو نہیں ہو؟ یعنی اپنے بیٹے کی شکل بھی اس کے لیے اس قدر اجنبی ہو گئی تھی۔ ایسا شخص اپنے فرائض کی بجا آوری کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا اور سوچتا۔ کرنل جہانگیر صرف اپنی فوجی فرائض سر انجام دے رہا تھا، گھر میں پتہ نہیں بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ اس کا سلوک کیا تھا۔ لیکن حسن کے ساتھ بہرے طور یہ زیادتی تھی، اور حسن اپنے آپ سے اس قدر مایوس تھا کہ کہتا تھا کہ اس کی زندگی تو برباد ہو گئی، لیکن وہ میری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ جب اس کے دل میں میرے لیے اتنا بڑا مقام تھا تو کیا میں اسے بے پرواہی کی نظر کروں؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو میرا بھی فرض ہے کہ اسے زندگی کی جانب واپس لاؤں۔ ماں تو اس کی واپس نہیں لا سکتا، لیکن خود حسن فیروز کی زندگی میں کچھ حسین لمحات لانا میرے لیے ضروری بن چکا تھا۔ اور انسان کی ازلی کمزوری یہی ہے
کہ ماں باپ بہن بھائیوں کے بعد عالم جوانی میں جو چیز اسے متاثر کرتی ہے وہ ایک خوبصورت لڑکی، زندگی کی ایک حسین ساتھی جو بہرطور انسان کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تجربہ تو نہیں تھا، سوچ تھی، اور یہ سوچ غلط نہیں تھی۔ چنانچہ اسے ایسی کسی شخصیت سے آشنا کرایا جائے جو بہرحال اسے سنبھال لے۔ بہت سی سوچیں دل میں آتی رہیں اور آہستہ آہستہ آنکھوں میں نیند رینگ چکی تھی۔ شاید یہ نیند گہری نہیں ہوئی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور میں چونک پڑا۔ دیوار پر لگی ہوئی گھڑی، اس میں وقت دیکھا 1 بج رہا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ ٹیلی فون کی لائنیں الگ الگ تھیں اور مجھے یہ بات معلوم تھی کہ میرے کمرے میں لگے ہوئے ٹیلی فون کی لائن الگ ہے۔ مجھے براہ راست فون کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ تمام باتیں سوچ کر پریشان ہونے کے بجائے میں نے ریسیور اٹھا لیا اور بولا، ہیلو۔ سو گئے تھے؟ ایک نسوانی آواز سنائی دی جو میں بالکل پہچان نہ سکا۔ کون ہیں آپ؟ میں نے پوچھا۔ سو گئے تھے؟ جی ہاں، آپ نے بے شک یہ پوچھا کہ سو گئے تھے، لیکن آپ ہیں کون؟ پاس کون ہیں تمہارے؟ محترمہ، آپ کون ہیں؟ بہت جاہل آدمی ہو، آخر ہونا پہاڑی۔ میں پوچھتی ہوں، اکیلے ہو یا کوئی پاس موجود ہے؟ میرا نام یاسمین ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے سکتے میں رہ گیا تھا، لیکن پھر میں نے آہستہ سے کہا، 1 بج چکا ہے۔ معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں کہ مر گئے تھے یا زندہ تھے؟ اچھا سوال ہے، کیا جواب دوں اس کا؟ میرا خیال ہے زندہ ہی ہوں۔ زندہ نہ ہوتا تو بول کیسے رہا ہوتا؟ ایک بات بتاؤ سب سے پہلے۔ جی پوچھئے۔ دادا جان نے ابھی تک مجھے فون کر کے تمہارے ساتھ کی جانے والی حرکت کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا؟ میں نے دیکھا ہے کہ حسن بھی تمہارے ساتھ ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا تم نے دادا جان کو منع کر دیا تھا اس بات کے لیے؟ جواب میں ہنس پڑا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، یاسمین صاحبہ، آپ میرے لیے ایک محترم شخصیت ہیں، میرے مالک کی پوتی، اور وہ جن کے گھر کا میں نمک کھاتا ہوں۔ حالانکہ میں نے ابھی تک کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو آپ کی شان میں گستاخی ہو، نہ آئندہ میں یہ حرکت کروں گا، کیونکہ غصہ اپنے برابر والوں پر کیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ نے میری پٹائی کرنے کی کوشش کی اور میں نے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا۔ یہ تو ہر انسان کو حق حاصل ہے۔ البتہ اگر آپ مجھے مارنا چاہتی ہیں تو مجھے یہ حکم دیجئے کہ میرے سامنے بیٹھ جاؤ اور میں تمہاری جتنی مرمت کروں میں اس کے لیے اف تک نہ کروں گا، بلکہ پٹتے رہو۔ اگر مجھے نوکری کرنی ہے تو میں آپ کے اس حکم کی تعمیل کروں گا یا خاموشی سے نوکری چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ جہاں تک مسئلہ اس بات کا ہے کہ دادا جان نے آپ سے اس بارے میں سوال کیوں نہیں کیا، تو اس کا معمولی سا جواب ہے کہ کرنل صاحب سے میں نے اس واقعے کا تذکرہ ہی نہیں کیا تھا، اور بہرحال تذکرہ کرنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن دوسری جانب بھی کافی دیر تک خاموشی طاری رہی۔ جب دیر تک کوئی آواز نہیں سنائی دی تو میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہیلو۔ ہاں، میں ذرا سوچنے لگی تھی۔ اچھا تو یہ بتاؤ، وہاں سے اتنی جلدی اسٹور کیسے پہنچ گئے تھے؟ آپ نے بیک میرر آئینے میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ اگر ایک بار نگاہ ڈال دیتی تو میں آپ کی کار کے پیچھے دوڑتا ہوا نظر آ جاتا۔ میں نے کہا، کیا یہ بات میں سچ مان سکتی ہوں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں آپ کا خادم ہوں، آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا، میں نرم لہجے میں بولا۔ سوچ لو۔ میں سمجھا نہیں۔ میں تمہارا امتحان لے سکتی ہوں؟ ہاں، آپ کو اختیار ہے۔ گویا تم تیار ہو؟ انکار کی مجال نہیں رکھتا۔ کار کے پیچھے دوڑاؤں گی۔ آپ غلطی کریں گی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ آپ مجھے کار کے آگے دوڑائیے تاکہ اگر دعوے کو پورا نہ کر سکوں تو کچلا جاؤں۔ میرے اتنا کہنے پر وہ سکتے میں رہ گئی اور پھر بولی، تب تم انسان ہی نہیں ہو۔ اچھا سنو، کل شام کو 5 بجے اس جگہ ضرور آنا، میرا حکم ہے۔ ویسے بھی تم کہہ چکے ہو کہ میں اگر چاہوں تو تمہاری پٹائی کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا، آپ مجھے کبھی اپنے آپ سے منحرف نہیں پائیں گی۔ اوکے، ٹھیک ہے، کل 5 سے لے کر 5:30 بجے تک۔
اور پھر دوسری جانب سے فون بند ہو گیا۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر ریسیور رکھ دیا اور مسکرانے لگا۔ میں نے دل میں سوچا کہ ویسے تو میں ابھی اپنے مسائل کو ختم نہیں سمجھ سکتا مس یاسمین، لیکن اگر تم لوگوں نے مجھے یہاں برداشت کر لیا تو میں کوشش کروں گا کہ اس کوٹھی میں زندگی کی ان نفرتوں کو نیست و نابود کر دوں جو یہاں کے مکینوں کو ایک دوسرے سے دور کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد میں نے دل میں بہت سے فیصلے کیے تھے، ذہنی طور پر مطمئن تھا۔ اگلے دن شام کو 5 بجنے میں چند منٹ باقی رہ گئے تو میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ آج کے پروگرام کچھ اسی طرح ترتیب دیے تھے کہ اگر بیچ میں دادا جان کی جانب سے کوئی کام نکل بھی آئے تو کم از کم 5 بجے فرصت ہو۔ چنانچہ اس وقت نہایت اعتماد کے ساتھ اور قدرے ایسے لباس میں جس میں اگر یاسمین صاحبہ کے مشق ستم بھی ہوں تو بہت زیادہ مشکل کا شکار نہ ہو جاؤں۔ آخرکار اسی جانب بڑھ گیا جہاں کے لیے ہدایت دی گئی تھی۔ ساری سچویشن ذہن میں ترتیب پا چکی تھی۔ اب تک کا جو تجربہ تھا وہ محتاط کیے ہوئے تھا۔ پہلے تو یہ طے کر لیا تھا کہ شروع میں 2-4 لاتیں کھا لوں گا، اور اگر جارحیت حد سے آگے نہ بڑھی اور چہرے کی بناوٹ میں فرق لانے کی کوشش نہ کی گئی تو آج محترمہ کو تھوڑا سا خوش کر دوں گا، یعنی ان سے مار کھا لوں گا۔ اور یہی نظریہ لے کر اس جگہ پہنچا اور پھرکنے کی طرح ناچتا رہ گیا۔ اس رقص کے نتیجے میں یاسمین سامنے آ گئی تھی، ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگائی بیٹھی ہوئی تھی۔ ویسے یہ منظر توقع کے خلاف تھا۔ کچھ لمحوں تک کے لیے تو یقین نہ آیا۔ اس کے بعد میں خود پوزیشن لے کر کھڑا ہو گیا تو وہ بے اختیار ہنس پڑی اور پھر بولی، آج تم مجھے مارو گے؟ توبہ توبہ، مرنے کے بعد بھی یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ آؤ بیٹھو، پہلے ایک بات کا وعدہ کریں، میں نے کہا، اور وہ سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر آہستگی سے بولی، وہ کیا؟ دیکھیے، میری ماں ہے، 2 بہنیں ہیں جو مجھے بہت چاہتی ہیں۔ میری آرزو ہے کہ آپ میرا چہرہ نہ بگاڑیں، یا اگر مجھے کوئی زخم بھی دیں تو وہ ایسا ہو جو جان لیوا نہ ہو۔ بات اگر میری اپنی ذات کی ہوتی تو میں سب کچھ مان لیتا، لیکن جو کچھ میں نے بتایا ہے آپ اس کی تصدیق کر لیں، غلط نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ ایک دم سے کھو سی گئی۔ اس نے گردن جھکا لی تھی، پھر اس نے گردن اٹھا کر کہا، آؤ بیٹھو، بیٹھ جاؤ۔ کم از کم لہجوں کی پہچان اب مجھے ہو چکی تھی، اور ویسے بھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دادا جی نے کوئی ایسی دوا پلا دی ہے جس نے دل و دماغ روشن کر دیے ہیں، اور انسانی احساسات اور خیالات خود بخود مقناطیسی عمل کا شکار ہو کر میرے ذہن میں آ بستے ہیں۔ اس وقت اس کے لہجے میں بھی جو کیفیت تھی وہ یہی تھی کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ البتہ حد ادب کو نگاہوں میں رکھا اور اسے تھوڑے فاصلے پر ایسی جگہ بیٹھ گیا جہاں بیٹھنا میرے لیے جائز ہو سکتا تھا۔ اس نے ایک گہری نگاہ مجھ پر ڈالی اور مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، اب تو کم از کم اس قدر غیرت نہ برت تو ہم سے، بتا دو ہمیں اپنے بارے میں، کون ہو؟ بتا دیتا ہوں، لیکن ایک وعدہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ وہ کیا؟ جو بتاؤں گا اس پر شک نہیں کریں گی، بلکہ ایک سچے مخلص اور اچھے دوست کی حیثیت سے وہ مان لیں گی جو میں کہوں۔ چلو، وعدہ ہے، چاہے جتنے جھوٹ بول لو۔ وعدہ وعدہ ہوتا ہے، اور میں نے آپ سے جھوٹ نہیں کہا۔ میں ایک دیہاتی ہوں، بستی 2 آبا سے نوکری کی تلاش میں آیا تھا۔ حسن فیروز سے ملاقات ہو گئی اور وہ مجھے یہاں کرنل ہمایون کے پاس لے آئے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ عذرائے کرم کرنل ہمایون نے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ ان کے لیے ہر طرح کی خدمات انجام دینے کا ذمہ دار ہوں، اور ابھی تک کوئی ایسی خدمت مجھ سے نہیں لی گئی جو کسی بھی طرح میرے لیے باعث پریشانی ہو۔ مطمئن ہوں، خوش ہوں، باقی سب کچھ آپ کے علم میں ہے۔ کیا پہاڑی آبادیوں کے لوگ تمہاری ہی طرح خوبصورت، چست و چالاک اور تیز دوڑنے والے ہوتے ہیں؟ ہاں، کچھ ہوتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اچھا، وہ کار کے پیچھے دوڑنے کا کیا واقعہ ہے؟ مذاق تھا۔ ایک ایسے شخص سے لفٹ مل گئی تھی جسے خود بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ راستہ ٹوٹا ہوا ہے، ورنہ ادھر گاڑیاں نہیں آتی ہیں۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی اور پھر بولی، مارشل آرٹس کے بارے میں کیا کہو گے؟ اب تک جو کہا ہے اس سے میرے پچھلے الفاظ کی تصدیق ہوتی ہے۔ دیہاتوں میں مارشل آرٹس سکھانے کے ادارے نہیں ہوتے،
ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے کچھ گر سکھا دیے تھے، بس یہی کہا تھا کہ اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ سو آپ کو اندازہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ہی بچاتا رہا ہوں۔ اس پر اس نے کہنا شروع کیا، دیکھو ویسے تو مجھے بہت سے شوق ہیں، مارشل آرٹ سے مجھے بہت دلچسپی ہے، اور میں نے ممی کی شدید مخالفت کے باوجود انہیں اس بات پر آمادہ نہ کر سکی کہ مارشل آرٹ سیکھ کر میں ناقابل تسخیر ہو جاؤں گی، اور یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ اگر میں کسی کے ہاتھوں مار کھا جاؤں تو وہی دن میری تربیت کا آخری دن سمجھا جائے، اور ممی کے سامنے مظاہرے کر بھی چکی ہوں۔ لیکن تم نے جس طرح مجھے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا ہے، اگر ممی کو اس بات کا پتہ چل جائے تو ساری بات ختم ہو جائے گی۔ پتہ کیسے چل سکتا ہے؟ میں نے کہا، ہو سکتا ہے کبھی تمہارا مجھ سے واسطہ پڑ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو آپ اطمینان رکھیے، میں کبھی اس کا تذکرہ نہیں کروں گا، اور میں بھی نہیں کروں گی۔ ایک طرف سے آواز آئی اور ہم دونوں اچھل پڑے۔ میں نے اسے پہچان لیا، بہرحال دور سے ہی صحیح، لیکن تعارف تو ہو چکا تھا۔ وہ شمسا تھی۔ ایک لمحے کے لیے یاسمین کا چہرہ اتر گیا۔ شمسا مسکراتی ہوئی قریب آ گئی۔ بات اصل میں کچھ اور تھی۔ معذرت چاہتی ہوں جناب گل مراد صاحب یا مراد گل صاحب، میں سمجھی آپ کی شخصیت نے میری بہن کو متاثر کر لیا ہے، اور درختوں کی اس چھاؤں میں کوئی رومانی معاہدہ پایا تکمیل کو پہنچنے والا ہے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ یہاں صرف انا کا تحفظ کیا جا رہا ہے۔ میں سکتے میں رہ گیا تھا۔ اتنی بے باکی میرے تصور میں نہیں تھی۔ کچھ لمحے خاموشی کے عالم میں گزر گئے، پھر یاسمین تند لہجے میں بولی، کیا بولنے سے پہلے سوچنا مناسب نہیں ہوتا شمسا؟ مطلب وہ میں نے رومان والی بات جو کر دی ہے، تمہیں کم از کم اس بدتمیزی سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ دیکھو بھائی، اگر ایسی ویسی بات ہے تو ہم سے بڑا رازدار اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور اگر نہیں ہے تو خوف کی بات ہی نہیں۔ دل میں جو آیا وہ کہہ دیا، اس میں اتنا برا ماننے کی کیا بات ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بہنوں اور بھائیوں کے درمیان کم از کم اتنی یگانگیت تو ہونی چاہیے مس شمسا، ان کی قربت کو فوراً ہی رومان کی طرف نہ موڑ لیا جائے۔ میرے ان الفاظ پر دونوں بہنوں نے چونک کر مجھے دیکھا، اور وہ دیکھتی رہیں۔ پھر شمسا آہستگی سے بولی، کیا کہنا چاہتے ہو؟ چاہے گھر کا کوئی ادنا سا ملازم ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے سینے میں مالکوں کے لیے جذبہ رکھتے ہوئے انہیں اپنی بہن کہہ دیتا ہے تو یہ لفظ اتنا مقدس اور پاکیزہ ہے کہ قابل اعتراض نہیں سمجھا جا سکتا۔ 2 بہنیں بستی 2 آبا میں، اور 3 بہنیں یہاں دیکھی ہیں۔ دل تو یہی چاہتا ہے کہ وہ ان تینوں کو بھی اسی نگاہ سے دیکھوں جس طرح نور اور شیرانہ کو، لیکن معافی چاہتا ہوں، مقام الگ الگ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی جذبات میں انسان بہت آگے کی بات کہہ جاتا ہے۔ ہاں، دل تک آپ کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی، چنانچہ آئندہ وعدہ کرتا ہوں کہ الفاظ کو زبان تک رکھوں گا، بلکہ دل تک اور زبان تک نہیں آنے دوں گا، پھر تو آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ اور پھر سے دونوں پر سختہ سا طاری تھا۔ یاسمین نے دور سے دیکھ کر کہا، اوہو، یہ ممی کدھر سے آ رہی ہیں؟ واقعی کوٹھی کے گیٹ سے محترمہ مسز جہانگیر نکل رہی ہیں۔ دونوں لڑکیاں تیز رفتاری سے درختوں کی آڑ میں چل پڑیں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اس وقت ممی کا آنا اصل مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ وہ الفاظ ہیں جو میں نے کہے تھے، اور جن کا تاثر اس قدر اہم تھا کہ کوئی بھی شخص اپنے ذہن کو نہیں سنبھال پاتا، جبکہ یہ بے باک لڑکیاں شہری ماحول میں اپنے آپ کو بے حد ایڈوانس سمجھتی تھیں۔ بہرحال میں نے ایک پانسا پھینکا تھا، رزلٹ کچھ نہ کچھ تو آئے گا، اور میں سمجھتا تھا کہ رزلٹ برا نہیں ہوگا۔ بیگم صاحبہ تو ٹہلتی ہوئی دوسری طرف چلی گئی تھی۔ میں بھی خاموشی سے انیکسی کی دوسری جانب چل پڑا۔ دل میں بے شمار خیالات آ رہے تھے۔ کہنے کو تو میں نے بڑی دل سوزی سے اپنا موقف بیان کر دیا تھا، لیکن اس بات کا مجھے خود بھی احساس تھا کہ بات میری بساط سے بہت آگے ہے۔ ان لوگوں کا طرز زندگی، کرنل جہانگیر کی شخصیت، بیگم صاحبہ کی شان و شوکت، ساری چیزیں نگاہوں کے سامنے تھی۔ ان کے درمیان اپنے آپ کو کوئی حیثیت دلانے کی کوشش سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف تھی۔ اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے تھا کہ سڑکوں پر اینٹیں اٹھاتے اٹھاتے میں یہاں آن پہنچا تھا۔ مقام اتنی آسانی سے تو نہیں بنتے۔
لیکن مہارت خان کے اقوال ذہن میں زندہ تھے۔ نمبر 1، کام کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر نیک جذبوں سے اس کا آغاز کیا ہے تو راستے کی مشکلات پر توجہ نہ دو۔ نمبر 2، انسانوں میں کوئی تفریق نہیں، ہر شخص زمین سے کومپل کی شکل میں پھوٹتا ہے، یہ وقت کی ہوائیں ہوتی ہیں جو اسے ایک کمزور ٹہنی یا ایک تناور درخت بنا دیتی ہیں۔ نمبر 3، جب سچے دل سے کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لو تو خود کو تنہا نہ سمجھو، کیونکہ نیکی کی قوتیں تمہارے ہمراہ ہوتی ہیں۔ ایسی ہی بہت سی باتیں دل و دماغ میں تھیں۔ انداز ان لڑکیوں کا بھی برا نہیں تھا، ویسے بھی حسن فیروز نے کبھی مجھ سے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا، بس اسے بیگم صاحبہ سے شکوہ تھا، تو دیکھنا ہے کہ آنے والے وقت کی کہانی کیا ہوتی ہے۔ وقت انسان کو اپنے آپ سے روشناس کراتا ہے۔ بستی دو آبا کے کچھ بزرگ کبھی کبھی میرے بارے میں باتیں کرتے تھے، اور انہی میں سردار علی بھی تھے۔ شاید بستی کے سب سے خوبصورت بزرگ تھے وہ، سفید براق داڑھی، سفید لباس کے ساتھ بڑی پروقار لگتی تھی۔ ایک دن کچھ لوگوں کے سامنے کہنے لگے، میں نہ تو نجومی ہوں، نہ خدا نہ خواستہ خود کو صاحب علم کہتا ہوں۔ کچھ آوازیں دل سے اٹھتی ہیں، میرے دل میں اس بچے کو دیکھ کر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں، جسے سن کر تم لوگ ہنسو گے۔ کیا سردار صاحب؟ ایک اور بزرگ نے پوچھا۔ فضل خان اسی بستی کا رہنے والا ہے، اس نے کسی دوسری بستی میں زندگی گزاری اور وہیں سے شادی کر کے بیوی اور بچے کے ساتھ بستی میں واپس آیا اور یہیں بود و باش اختیار کی، لیکن نہ جانے کیوں میں جب بھی اس بچے کو دیکھتا ہوں مجھے یہ احساس ہوتا ہے جیسے یہ بچہ بستی کا اجنبی ہے۔ اجنبی؟ ہاں، جیسے فضل خان سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، جیسے یہ کوئی اور ہو۔ خیر یہ تو میرا احساس ہے، لیکن یہ یقین ہے کہ ایک دن یہ بہت بڑا آدمی بنے گا۔ یہ سب کچھ میں نے سنا تھا اور سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ بزرگ بچوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، جو طرز زندگی میری تھی بہرحال وہ بستی کے دوسرے لوگوں سے مختلف تھی، اور اب میں یہاں پہنچ گیا تھا۔ کرنل ہمایوں نے ایک بڑا منصب، بڑی ذمہ داری مجھے سونپی تھی، یہاں تک کہ اس کی انتہا قریب آ گئی۔ اپنے خاص کمرے میں اس وقت جب حسن فیروز بھی مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھا لطیفوں کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، کرنل صاحب نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، گل مراد؟ یس سر، میں نے مستعدی سے کہا۔ اب تک جو کچھ میں نے تمہیں سکھایا ہے کیا تمہاری سمجھ میں وہ آ گیا ہے؟ پہلے بھی یہی کہتا رہا ہوں سر، میں نے جواب دیا۔ اب امتحان دینا ہوگا۔ میں حاضر ہوں۔ ان سارے معاملات کے سلسلے میں کیا تم نے کبھی میرے موقف پر غور کیا ہے؟ جی نہیں۔ مگر کیوں؟ کرنل ہمایوں نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا۔ آپ نے اس کی اجازت نہیں دی؟ کیا مطلب؟ صاف اور واضح ہے، آپ نے کہا تھا کہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں صرف اس پر غور کرو۔ کیوں بتا رہا ہوں اس کے بارے میں نہ سوچو، کیونکہ یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ ہاں، میں نے کہا تھا۔ کرنل ہمایوں کے لہجے میں ہلکی سی خوشی کا احساس تھا۔ میں نے اس ہدایت کو ذہن میں رکھا ہے سر، لیکن انسانی فطرت میں تجسس ہوتا ہے۔ بالکل، بے شک۔ کیا اس تجسس نے تمہیں مجبور نہیں کیا؟ نہیں سر۔ اور وجہ؟ آپ پر اعتماد اور آپ کو خود پر اعتماد دلانے کی کوشش، اور ایک ذاتی نظریہ۔ ذاتی نظریہ؟ کرنل صاحب نے دلچسپی سے پوچھا۔ جی۔ وہ کیا ہے؟ کائنات میں کسی پر کلی اعتبار نہ کرو، اور اگر یہ غلطی کر ہی ڈالو تو پھر زندگی کی قیمت پر اسے نبھاؤ۔ کیا تمہیں مجھ پر اتنا ہی اعتماد ہے؟ جی سر، بالکل۔ شکریہ۔ اب میں ایک مہم تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ جتنا کام میں نے تم پر کیا ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے میں یقین رکھتا ہوں کہ اس سنسنی خیز اور شاندار مہم میں تمہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ یوں سمجھو ایک بہت بڑے کام سے تمہاری اس امتحانی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، اور میرا مختصر موقف یوں سمجھو کہ میں زندگی میں آخری لمحے تک تحریک کا عادی ہوں، ذہنی اور جسمانی ورزش ضروری سمجھتا ہوں۔
اخلاقی اور سماجی جرائم کے خلاف اپنا فرض پورا کرنے کا میں دل سے قائل ہوں، جس حد تک بھی کر سکوں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی مہم درپیش ہو جس میں کوئی بڑا مالی منافع ہو رہا ہو تو اسے سرکوبی دینے سے گریز نہیں کرتا، ہر چند کہ مجھے اپنے لیے دولت کی ضرورت نہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں جنہیں ضرورت ہے۔ ان کی تفصیل صیغہ راز میں ہے۔ میری باتوں سے بور تو نہیں ہو رہے ہو؟ نہیں سر، میں نے جواب دیا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں سمجھ رہے ہو تم؟ ہاں بالکل۔ ایک مہم درپیش ہے، اس میں تمہیں اپنے ایک مہرے کی حیثیت سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ ویری گڈ، ضرور کرو۔ اس مہم جوئی میں آپ کا کردار کیا ہوتا ہے؟ ایک شاطر کا جو چالیں چلتا ہے، مہرے آگے بڑھاتا ہے اور وہ ہارتا ہے یا جیتتا ہے۔ گویا مہم میں آپ براہ راست شریک رہتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر؟ میں بازی لگا دیتا ہوں، نگاہ رکھتا ہوں اور ضرورت ہوتی ہے تو بساط پر نمودار ہو جاتا ہوں۔ گویا چالیں آپ کی ہوتی ہیں؟ بالکل۔ بس میں احکامات کا منتظر ہوں، میں نے کہا، اور کرنل ہمایون کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کچھ لمحے خاموش رہ کر اس نے کہا، چنار پور، رانا اختیار خلجی۔ ایک اعتراض ہے۔ اچانک حسن فیروز کتاب رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔